محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ واضح کیا گیا کہ آج کی اس نشست کا موضوع جو میرے لیے متعین کیا گیا ہے وہ ہے شیعیت و مرجعیت، بالفاظ دیگر تشیع اور مرجعیت۔ اس موضوع کے دامن میں کافی زیادہ وسعت موجود ہے اور میں اس مختصر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابتدائی اور چند اہم نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خداوند منان سے یہ التجا کرتے ہوئے کہ رب کائنات ہمیں اس موضوع کو بہتر طریقے سے نبھانے اور اس کے تقاضوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے اس لفظ کی وضاحت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ تھوڑا سا ایک لفظی اصلاحی نقطہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر ماحول میں لفظ اہل تشیع استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ تشیع نہیں ہے بلکہ یہ لفظ تشیع ہے، اور چونکہ یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے اس لیے اس کی اصلاح مناسب تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور کوشش کریں کہ ہم اس لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کریں، جس کو آپ نے دوسرے لفظوں میں شیعیت سے تعبیر کیا ہے اور اسی کو تشیع سے تعبیر کیا جائے گا، اور تشیع کا معنی ہے شیعہ ہونا، اور اس کی مرجعیت کے ساتھ کیا اس کا ربط ہے اور اس کا کیا رابطہ ہے، ہم نے اس موضوع پر بھی تھوڑا سا وقت لینا ہے۔ سب سے پہلے میں اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا کہ شیعہ ہونا، اور یہ شیعہ جسے کہ مسلمانوں میں سے ایک فرقے کی حیثیت دے دی گئی ہے، آئیے ہم غور کرتے ہیں آیا مکتب تشیع کو خود شیعہ نے بنایا یا مکتب تشیع کا بانی شیعہ نہیں، بانی کوئی اور ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ مکتب تشیع کی ایک کم بختی اور کم قسمتی ہے کہ شیعہ کو مسلمان فرقوں کے برابر کا ایک فرقہ سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس شیعہ کی داغ بیل اور اس تشیع کا بیج خود شیعہ نے کاشت نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیاد خود اس سید الرسل افضل الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی ہے، کہ جو بانی اسلام ہیں، جو بانی شریعت اسلامی ہیں، جس اسلام اور دین کا بانی خود یہ فرمائے کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اب اگر ایک مسلمان یہ سوچے کہ کیا جناب سید الرسل جو دین اسلام کے بانی ہیں، کیا وہ یہ چاہتے تھے، کیا وہ یہ پسند کرتے تھے کہ میری امت اور میری ملت مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے؟ واضح ہے کہ کوئی مسلمان جس حد تک اسلام کی معرفت اور رسول اکرم کی خدمت کا تعارف رکھتا ہے اور حضرت کے نظریات سے آگاہ ہے،
وہ کبھی اس امر کی اجازت نہیں دے سکتا کہ دین اسلام کا بانی خود یہ چاہے کہ میری امت متعدد فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے اور ہے کہ سید الرسل یہ جانتے تو تھے کہ میری امت متعدد فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ چاہتے بھی تھے کہ میری امت متعدد فرقوں میں تقسیم ہو جائے، اس کو کبھی ذہن منصف تسلیم نہیں کر سکتا۔ جاننا اور ہے، چاہنا اور ہے۔ بہت سارے ایسے امور ہیں جن کے متعلق سید الرسل یہ جانتے تھے کہ میری امت میں یہ امور رائج ہو جائیں گے، جیسا کہ آپ ان احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جن میں یہ خبریں ملتی ہیں کہ آخری زمانے کا یہ حال ہوگا، مردوں کی یہ کیفیت ہوگی، عورتوں کی یہ کیفیت ہوگی، بازاروں کی یہ کیفیت ہوگی، رزق حرام کا یوں رواج ہو جائے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، عورتیں مردوں کے لباس میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس قسم کی متعدد احادیث جو کہ علائم ظہور کے باب میں بھی بیان کی جاتی ہیں، علائم زمان آخر کے باب میں بھی بیان کی جاتی ہیں، علائم قیامت کے باب میں بھی بیان کی جاتی ہیں، جن کو اہل سنت و اہل تشیع دونوں نے اپنی اپنی کتب احادیث میں روایت کیا ہے۔ یہ سارے ایسے اعمال اور سارے ایسے کردار جو اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہیں، سید الرسل اور ائمہ ہدی خود بیان فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ بیان اس امر کا غماز تو ہے کہ ایسا ہوگا، اور بانیان اسلام یہ جانتے تھے، لیکن کبھی یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہستیاں خود یہ چاہتی بھی تھیں۔ تو جس طرح ان برائیوں کا رواج ہونا امت کے اندر ائمہ خدا و رسول اکرم جانتے تھے اور چاہتے نہ تھے، اسی طرح ہی اپنی امت کا متعدد فرقوں میں تقسیم ہونا، اس کو سید الرسل جانتے تو تھے لیکن کبھی اس کو چاہتے نہ تھے۔ اور جب سید الرسل نہ چاہتے تھے تو ایک سوال ہے کہ کیا رسول اکرم نے یہ حدیث مبارک جب فرمائی کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، تو کیا ہم اس کا یہ مفہوم بنا سکتے ہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہے اور سید الرسل اپنی اس حدیث کے ذریعہ ایک فرقے کی داغ بیل ڈال رہے ہیں اور ایک فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ واضح سی بات ہے کہ وہ رسول جو اپنی امت کو فرقوں میں تقسیم ہوتا دیکھنا پسند نہیں کر سکتا، وہ خود کسی فرقے کی داغ بیل کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ خود کسی فرقے کی بنیاد کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اگر یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی اور ذہن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون ایک فرقے کی بنیاد رکھنے سے عبارت ہو، تو پھر رسول اکرم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ اور شیعہ علی کی کامیابی کی نوید سنانا کیا کسی ایک فرقے کی نوید سنانا ہے، یا دراصل ایک اور اس سے بالا تر ہدف ہے، اس سے بلند تر ایک اور مقصد ہے جس کی طرف سید الرسل اشارہ کر رہے ہیں؟ آئیے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اصل حقیقت یہ ہے کہ سید الرسل یہ جانتے تھے کہ میرے بعد کچھ ایسے عوامل وجود میں آئیں گے اور کچھ ایسے اسباب وجود میں آئیں گے کہ جو میرے دین اسلام کو تتر بتر کرنے، اس کے اندر تفرقے کو ایجاد کرنے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے، اس کے چہرے کو مسخ کرنے، اس کے احکام میں تغیر و تبدل کرنے، اس کے عقائد کو بگاڑنے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کریں گے۔ کچھ ایسے عوامل ہوں گے کہ جو بیرونی ہوں گے اور وہ میرے دین کو بگاڑنا چاہیں گے،
اور کچھ اندرونی ہوں گے کہ جو میرے دین کے خلاف سازشیں کرنا چاہیں گے۔ منوان اسی طرح جس طرح ہر نظام کا بانی یہ خطرہ محسوس کرتا ہے ہمیشہ اپنی فراست کی بنیاد پر کہ میں جس نظام کی بنیاد رکھ رہا ہوں یقیناً کچھ ظاہری دشمن ہیں اس نظام کے، کچھ باطنی دشمن ہوتے ہیں اس نظام کے، جو اس نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس نظام کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، اس نظام کو ابتدا میں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی بھی اگر کوئی داغ بیل ڈالتا ہے تو اسے یقیناً یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ میں اپنی محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس ملک کو بنانے میں کامیاب ہوا ہوں، تو اب یقیناً آئندہ ایسی طاقتیں وجود میں آ سکتی ہیں بیرونی اور اندرونی کہ جو اس ملک کو ختم کرنے کی کوششیں کریں گی۔ کیا ہمارا عقل یہ تسلیم نہیں کرتا کہ بابائے ملت قائد اعظم محمد علی جناح نے جس وقت اس پاکستان کی تشکیل میں کامیابی حاصل کی تھی تو کیا ان کا ذہن یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا یا نہیں کہ مستقبل میں اس پاکستان کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایسی قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں کہ جو اپنی سازشیں کریں گی؟ ایک عام قسم کا لیڈر کہ جس کو وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، جس کو اللہ کی طرف سے نصرت حاصل نہیں ہے، جس کو وہ مقام عظیم حاصل نہیں ہے کہ جو ایک نبی و مرسل کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ اگر اپنی خداداد صلاحیت کے ساتھ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میرے ملک کو مٹانے کے لیے ایسی طاقتیں وجود میں آئیں گی تو مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی زحمت اور محنت کرنا چاہیے اور کوئی ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ ان طاقتوں کو ناکام کیا جائے اور اس ملک کو مٹانے کے منصوبوں میں جو لوگ اب محو ہیں یا آئندہ ان کی کمک میں آئیں گے وہ کامیاب نہ ہو۔ تو کیسے عقل یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ سید الرسل جیسی عظیم شخصیت کہ جس کو اللہ کی وحی کی تائید بھی حاصل ہے، جس کے پاس وہ علم لدنی موجود ہے کہ جو کسی غیر معصوم کے پاس موجود نہیں ہو سکتا، جس کے پاس وہ سارے وسائل الہی موجود ہیں کہ جن کے ذریعہ وہ مستقبل کے دریچوں میں جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ میرے بعد کیا حالات پیش آنے کے امکانات موجود ہیں اور کس طرح میرے دین اسلام کو مختلف پہلوؤں سے نقصان پہنچانے والی قوتیں وجود میں آئیں گی اور وہ میرے اس عظیم مشن کو قیامت تک بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنے منصوبے اور سازشیں کریں گی، تو کیسے یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ سید الرسل اس فکر کو اپنے ذہن میں رکھنے کے باوجود اس کے لیے اس کو ناکام کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں اور اسلام کے خلاف بننے والے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے کوئی زحمت نہ فرمائیں؟ یقیناً عقل بھی کہتا ہے، ذہن بھی کہتا ہے، فراست بھی کہتی ہے اور خود رسول اکرم کے فرامین بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا تھا، رسول اس کی طرف متوجہ تھے اور سید الرسل مستقبل کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے اور مستقبل میں اسلام کو قصہ پارینہ بنانے والی کاوشوں کے مقابلے میں ان کو ناکام بنانے کے لیے متوجہ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر سید الرسل نے مضبوطی سے یہ بنیاد نہ ڈالی ہوتی اور حضرت نے مستقبل کو محفوظ بنانے والے منصوبے کی طرف توجہ نہ دی ہوتی تو آج اسی طرح اسلام بھی تاریخ ماضی کے ورقوں میں ایک ورق بن چکا ہوتا اور وہ بھی اسی طرح کسی عجائب گھر کی زینت بن چکا ہوتا جس طرح کہ آج کا کمیونزم بقول حضرت امام خمینی کے عجائب گھروں میں پہنچ چکا ہوا ہے اور اب اسے کوئی دیکھنا چاہے گا تو ماضی کی یاداشتوں خانوں میں تو ملے گا لیکن میدان عمل میں اس کا کوئی نشان نظر نہ آئے گا۔ بس جس طرح کوئی جعلی نظام بنانے والے اس طرح اپنے نظاموں کو کامیاب نہیں کر سکتے اور مستقبل میں وہ ناکام ثابت ہوتے ہیں، سید الرسل چونکہ حق کا دین لائے تھے، الہی نصرتیں انہیں شامل تھیں، انہوں نے ایسی مضبوط بنیادیں رکھی ہیں دین اسلام کی کہ آج جوں زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اسلام پروان چڑھتا جا رہا ہے، اسلام ترقی پاتا جا رہا ہے، اسلام ان دیار تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں پہلے پہنچا ہوا نہ تھا۔ یہ رسول اکرم کی فراست، رسول اکرم کی محنت،
رسول اکرم کی خدمت اور رسول کی ان بنیادی مضبوطیوں کا نتیجہ ہے کہ جو سید الرسل نے اپنے زمانے میں رکھی تھیں۔ بہرحال میں اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا تھا کہ سید الرسل یہ جانتے تھے کہ میرے بعد مختلف قسم کے منصوبے وجود میں آئیں گے۔ حضرت نے ان منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے یہ دیکھا کہ وہ کون سی طاقت ہو سکتی ہے، وہ کون سی قوت ہو سکتی ہے کہ جو ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں رہے، اور وہ اسلام کو ملیا میٹ ہونے سے بچانے کے لیے، اسلام کو زندہ جاوید بنانے کے لیے اور دشمنوں کے گزند سے بہتر طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اقدامات کرے اور ایسی کامیاب کوششیں کرے کہ میرے دین کو مٹانے میں دشمن کامیاب نہ ہو سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید الرسل نے اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تو وہ ہستی ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں تو کامیاب رہے گا اور وہ لوگ کامیاب رہیں گے جو ہمیشہ تیرے نقش قدم پر چلیں گے اور تیرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیرے بنائے ہوئے راستے پر گامزن رہیں گے۔ جو بھی تیرے راستے پر گامزن رہیں گے وہی تیرے شیعہ ہوں گے۔ اور میں نوید سناتا ہوں کہ اس مشن اور اس ذمہ داری کو کامیاب کرنا ان کا مقدر ہوگا کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت رسول اکرم کے بعد صورتحال مختلف قسم کی مصیبتوں میں گھری اور امیر المومنین نے اپنے کردار کو انجام دینا شروع کیا، اور جب ابن ملجم کا وار اسی ماہ رمضان کی 19 کی نماز فجر کے وقت حضرت حیدر کرار کے سر اقدس پہ برسا، اور آپ اس لفظ کو ذرا غور کریں جو حضرت امیر المومنین نے اس وار کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنی شہادت کو سامنے دیکھتے ہوئے فرمایا ہے، تو ذرا غور کریں کہ حضرت کا جملہ کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین کی زبان پہ جو جملہ اس وقت آتا ہے وہ یہی ہے، بسم اللہ وباللہ فزت برب الکعبہ، مجھے اپنے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ یہ کون سا فوزان ہے، یہ کون سی کامیابی ہے جس کی طرف امیر المومنین متوجہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ کامیابی کہ امیر المومنین اب اس وار کے بعد شہادت سے گزر کر جنت پہنچیں گے؟ کیا جنت پہنچنے کی نوید سنا رہے ہیں علی؟ اس علی کو جنت کی نوید سنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس علی کے متعلق رسول کے یہ جملے موجود ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ، علی تو خود جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ جس کو جنت و جہنم کی تقسیم کا منصب میسر ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، کہ میں جنتی بن کے جا رہا ہوں؟ نہیں میرے دوست، عقل یہ کہتی ہے اور اسی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دراصل علی اپنے اس مرحلے پر اس امر کی شہادت دے کے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو بوجھ آپ نے میرے کندھوں پر ڈالا تھا، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ بس میرے محترم دوستو، آئیے اگر آپ غور کرنا چاہتے ہیں کہ اس کامیابی کا اختصاص فقط علی حیدر کرار کے ساتھ نہ تھا، بلکہ رسول اکرم کے جملے یہ ہیں کہ یا علی انت وشیعتک، اگر علی ابن ابی طالب تک یہ ذمہ داری محدود ہوتی اور فقط یہ ذمہ داری علی مولا کے دوش پر ڈالی گئی ہوتی تو رسول کے جملے فقط یہی کچھ ہوتے کہ یا علی انت الفائز، اے علی تو کامیاب ہوگا۔ لیکن رسول کی حدیث جو مسلم بین الفریقین ہے، سوائے کہ محرقہ نے بھی اسے نقل کیا ہے اور علماء اہل تشیع نے بھی اپنی روایات میں اس کو نقل کیا ہے اور اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، تو فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تو کامیاب ہے اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ یعنی گویا حضرت رسالت میں آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ دراصل ہمیشہ تا روز قیامت ایک ایسا گروہ موجود رہے گا، ایسے افراد پر مشتمل طبقہ موجود رہے گا، یقیناً ایک ایسے افراد موجود رہیں گے کہ جو
اپنی ذمہ داری کا ادراک رکھیں گے اور ہمیشہ اسلام کے چہرے حق کو واضح رکھنے کے لیے اور اس کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے اور مسلسل وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کاوشیں کرتے رہیں گے. جو یہ کوشش کریں گے ان کا امام ہوگا علی اور ان کی راہ ہوگی وہی جو علی نے تعلیم دی ہے اور ان کا مکتب ہوگا وہی جو علی کا مکتب ہے اور وہ اسی راستے پہ چل کے اسی اصول اور اسی فارمولے کو استعمال کریں گے اور علی سے درس حاصل کرتے ہوئے علی کے کاروان کے ممبر بنتے ہوئے علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ذمہ داری کو ہمیشہ انجام دیتے رہیں گے. اور سید الرسل ان کو نوید سناتے ہیں کہ جو اس راستے پہ چلے گا یقیناً وہ مثل علی کامیاب ہوگا اور کبھی وہ ناکام ہونے والا نہیں ہے. پس اے غلامان اہل بیت، اے شیعہ علی کہلانے والوں، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا اس تصویر کے بعد اور اس وضاحت کے بعد یہ نقطہ آپ کے سامنے واضح ہو جانا چاہیے کہ شیعہ وہ نہ بنا جو فقط اپنا نام شیعہ رکھ لے. شیعہ وہ نہ ہوا کہ جو اپنا عنوان شیعہ بنا لے. شیعہ وہ نہ ہوا جو فقط اپنے گروپ کا نام شیعہ بنا لے. نہ، حقیقتاً شیعہ وہ ہوا جو راہ حیدر کرار پہ چلے. حقیقتاً شیعہ وہ ہوا جو اس ذمہ داری کا ادراک کرے اور اپنی زندگی کو اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے وقف کرے، ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کرے اور مسلسل اپنی زندگی میں اس فریضے کو انجام دیتا رہے تاکہ اسے اسی راستے پہ موت آ جائے. اس شخص کی زندگی بھی کامیاب ہے اور اس شخص کی موت بھی کامیاب ہے. یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو راہ علی کا رہرو اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بنایا ہے. میرے محترم دوستو، جب ہم اس منزل پہ پہنچتے ہیں تو یہاں ہمیں اس نقطے کی طرف توجہ کرنا پڑتی ہے کہ یہ شیعہ یعنی یہ مکتب، یہ گروہ، یہ فورس، یہ لشکر، یہ مدافع اسلام قوت، یہ اسلام کی دفاع کرنے والی طاقت کہ جو ہمیشہ اپنی تارنے والی نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہے کہ اسلام پر کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کس طرف سے سازش ہو رہی ہے، دین محمدی کے خلاف کدھر سے ظالم اپنی نقب زنی میں مصروف ہے. وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بیرونی طاقتیں کون سی ہیں کہ جو دین ناب محمدی کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور اندرونی سازشی عناصر کون سے ہیں جو دین محمدی کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور وہ اندرون و بیرون دونوں قوتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں اس وقت توجہ دلانا چاہوں گا اپنے رہبر و مرشد، عظیم قائد اور عظیم رہبر حضرت امام خمینی کی اس فراست بھری گفتگو کی طرف کہ جس میں انہوں نے بار بار اپنے زمانے کے مومنین کو متوجہ کیا کہ دیکھو، ایک ہے اسلام ناب محمدی اور ایک ہے اسلام امریکائی. یہ کیا تھا؟ متوجہ کر رہے تھے کہ دیکھو اے غلامان اہل بیت، تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم نے اسلام خالص، اسلام ناب محمدی کو اپنانا ہے، اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کے خلاف ہونے والے تمام حربوں کا مقابلہ کرنا ہے. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ ان کی طرف سے ہمیشہ یہ اپیل ہوتی تھی کہ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اسلامی دشمن طاقتوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل پر اس قدر تفرقے کا شکار نہ ہو وہ کہ تم آپس میں الجھ کے رہ جاؤ اور دشمن تمہارے اس تفرقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے خلاف اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے. یہ کیا تھا؟ گویا ایک ایسا شیعہ علی تھا کہ جو اپنے مکتب کے افراد کو اور اپنے حامی نظریہ رکھنے والے غلامان اہل بیت کو متوجہ کر رہا ہوتا تھا کہ تمہارا فرض اتنا نہیں ہے
کہ تم مسجد میں بیٹھ کر اپنی نماز پڑھ چھوڑو، تمہارا فرض اتنا نہیں ہے کہ تم فقط اپنے روزے رکھ کے خوش ہو جاؤ، نہ، بلکہ تم اسلام کی ایک مدافع قوت ہو، تم اسلام کی ایک دفاعی فورس ہو، تم نے ہمیشہ بیرونی دشمن پہ بھی نگاہ رکھنی ہے اور اندرونی دشمن پہ بھی نگاہ رکھتی ہے، اور بہتر سے بہتر منصوبہ بندی کر کے سیرت حیدر کرار اور سیرت ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو تشخیص دینا ہے اور ان فرائض کو انجام دینا ہے۔ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں اس حوالے سے یا علی انت و شیعتک، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، اس شیعہ کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہے۔ کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر وہ شیعہ ہے جو تابعدار علی بن کر اسلام کے تحفظ، اسلام کی بقا اور اسلام کے دوام کی ذمہ داری کو نبھائے، تو پھر اس حوالے سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ سب سے پہلا اقدام کرنے والی شخصیت کہ جس نے علی کا شیعہ بننے کا واقعی ثبوت مہیا کیا ہے تو وہ رسول کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ جس سے ہمیں یہ ثبوت بھی میسر آتا ہے کہ اس فرض کو نبھانا فقط مردوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس فرض کو نبھانے میں خواتین بھی اپنے فریضے کو انجام دینے میں برابر کی حصہ دار ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو جس قدر بھی اسلام کے تحفظ کے لیے اقدامات ہوئے ہیں، ان تمام اقدامات میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شریک نظر آتی ہیں۔ آپ اگر کربلا کو ایک بہت بڑا اسلام کی بقا کا انقلاب عظیم جانتے ہیں اور حسینیت کو اسلام کے دفاع اور اسلام کی بقا کا ایک اکسیر نسخہ جانتے ہیں، تو دیکھ لیجئے کہ کربلا بھی اس وقت تک مکمل ہوتی نظر نہیں آتی جبکہ کربلا کے کاروان میں مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی حصہ شامل حال نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ بعض روایات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ہوتا ہے تو حضرت امیر المومنین اس وقت حضرت عبداللہ کو متوجہ کر کے کہتے ہیں، اے عبداللہ، میری یہ دختر پہلے میرے اختیار میں تھی اور اب میں نے حکم شریعت کے مطابق اس کو تیرے اختیار میں دے دیا ہے، لیکن میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تجھے میرے حق کا واسطہ ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا حسین مدینے کو چھوڑ کر ایک سفر کے لیے باہر جانا چاہے گا، اس وقت وہ اپنی اس ہمشیرہ زینب کبریٰ کو اپنا ہم سفر بنانا چاہے گا۔ اے عبداللہ، میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جب حسین زینب کبریٰ کو ساتھ لے جانا چاہے تو میری بیٹی کو اجازت دے دینا۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ گویا اہل بیت اور خود امیر المومنین کہ جو سب سے پہلی وہ شخصیت ہے کہ جن کو رسول اکرم اس حیثیت سے متعارف کرا رہے ہیں، وہ خود اس امر کے لیے آمادہ کر چکے ہیں اپنی ساری اولاد کو، اور شریعت کے احکام کے مطابق ایسا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں کہ کربلا خواتین کے کردار کا مرقبی بن سکے، اور اس طرح اسلام کی بقا میں جہاں علی کے شیعہ مرد شریک ہوں وہاں علی کی شیعہ خواتین بھی شریک نظر آئیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی خواتین کی تعلیم و تربیت میں بھی ان نکات کو داخل رکھنا ہے کہ ان کے دوش پر بھی کبھی ذمہ داری ایسی سخت آ سکتی ہے کہ وہ کردار زہرا یا کردار حضرت زینب کبریٰ یا کردار خواتین کربلا کو مہیا کریں اور اپنے فرائض کو نبھائیں۔ بہرحال میرے محترم دوستو، تشیع دراصل ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایک ایسی فورس کا نام ہے، ایک ایسے گروہ اور لشکر کا نام ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ اس قسم کے اسلحے سے مسلح رکھتا ہے کہ جو وقت کی نزاکت کے مطابق اسلام کی مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اس اسلحے میں یہ لفظ اسلحہ جو میں بول رہا ہوں، اس سے فقط بارود والا اسلحہ نہیں مراد ہونا چاہیے، اس سے فقط لوہے والا اسلحہ مراد نہیں ہونا چاہیے، اس سے فقط تیر و سنان و تلوار و بندوق و بم مراد نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس سے مراد علمی اسلحہ بھی ہے، عقیدتی اسلحہ بھی ہے،
عملی اسلحہ بھی ہے، شریعت کے مسائل پہ آگاہی بھی ہے، عقیدے کی مضبوطی بھی ہے، خلوص قلب بھی ہے، ایمان بھی ہے، قربانی کا جذبہ بھی ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ پہ پورے اترنے کے شرائط کے ساتھ مسلح ہونا بھی ہے۔ غرض ہے کہ آپ اپنے بدن، اپنے ذہن، اپنے عقل، اپنے ظاہر، اپنے باطن، تمام ان اسلحوں سے آپ نے اپنے آپ کو لیس کرنا ہے کہ جس سے دشمن مکتب حق اور دین مصطفیٰ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور بالخصوص آج کے اس سائنسی ترقی یافتہ دور میں جبکہ بارودی اسلحہ ترقی کر چکا ہے تو اقوام کو زیر کرنے کے لیے بہت سارے اور ہتھیار ہیں جو حکومتوں نے بھی ایجاد کیے ہیں اور قوموں نے بھی ایجاد کیے ہیں، جن میں ہزار ہا قسم کی سازشیں ہیں، جن میں میڈیا بھی آ سکتا ہے، جن میں ریڈیو بھی آ سکتا ہے، جن میں ٹی وی بھی آ جاتا ہے، جن میں ذرائع ابلاغ بھی آ جاتے ہیں، جن میں وہ خفیہ ایجنسیاں بھی آ جاتی ہیں، جن میں ان کا سیاسی پروگرام بھی آ جاتا ہے، جن میں ان کا اقتصادی نظام بھی آ جاتا ہے، جن میں ان کا لاؤ اور لشکر بھی آ جاتا ہے۔ غرض ہے کہ جس قسم کے ظاہری اور باطنی اسلحے سے مسلح ہو کر وہ اس اسلام محمدی پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی قسم کا مقابلے میں اسلحے سے اپنے آپ کو مسلح کر کے علی کا صحیح شیعہ اور اسلام کا صحیح مدافع ثابت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یہ فریضہ نہیں ادا ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم محوریت نہ رکھتے ہوں، جب تک کہ ہم مرکزیت نہ رکھتے ہوں، جب تک کہ ہم قیادت نہ رکھتے ہوں، جب تک کہ ہم مرجعیت نہ رکھتے ہوں۔ حق یہ ہے کہ یا علی انت وشیعتک کے الفاظ بھی ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ شیعہ بغیر علی کے نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر ہر زمانے میں شیعہ کو ایک علی چاہیے، ہر زمانے میں شیعہ کو ایک وارث علی چاہیے، اس لیے کہ میں قائل ہوں اس بات کا کہ علی فقط وہ علی نہیں ہے کہ جو حضرت ابو طالب کا بیٹا تھا، جو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا تھا، بلکہ اگرچہ کہ کعبے میں پیدا ہونے والا بھی علی ہے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ فاطمہ زہرا کی گود میں آنے والا حسن بھی اس اعتبار سے علی ہے، فاطمہ زہرا کی گود میں آنے والا حسین بھی اس اعتبار سے علی ہے۔ من و اسی طرح جس طرح سید الرسول نے فرمایا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح زمانہ حیدر کرار میں شیعہ علی کی قیادت و امامت کا فریضہ خود علی حیدر کرار انجام دے رہے تھے، تو ہر زمانے میں اس محوریت و مرکزیت کو جو انجام دے گا گویا وہ اس زمانے کا علی کہلایا جائے گا، وہ اس زمانے کا قائد و رہبر کہلایا جائے گا۔ میں اس میں فضائل و مناقب کے حوالے سے نہیں مقابلہ کر رہا اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ اس کا کوئی دعویٰ ہے۔ علی علی ہے، علی جیسا کوئی نہیں بن سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے لحاظ سے، میں بات کر رہا ہوں اپنے فرض منصبی کے احساس اور اس کو ادا کرنے کے جذبے کے لحاظ سے۔ اور حق یہ ہے کہ ہر آنے والا وقت کا رہبر اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق اقدامات کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ دشمن اس وقت کون سے وار سے دین محمدی کو مٹانے کے لیے میدان میں نکلا ہے اور میں اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کبھی تلوار لے کر دشمن کا سر کاٹنا یہ ہوتا ہے اسلام محمدی کے تحفظ کا ذریعہ، اور کبھی ہوتا ہے اپنے سر کو اسلام کے راستے میں کٹوا دینا کہ اس سے ہو رہا ہے اسلام حقیقی کا تحفظ، اور کبھی ہوتا ہے طاغوت کے مقابلے میں صلح کے حربے کو استعمال کر کے اسلام کا تحفظ کرنا۔ بس رہبر وقت یعنی علی زمان اپنے مقام پہ دشمن کے حملوں کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے مقابلے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے کس قسم کی پالیسی کو اختیار کرنا ہے اور کس قسم کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ کہیں یقتلون، کہیں یقتلون، کہیں قتل کرنا تحفظ کا باعث ہوتا ہے،
کہیں قتل ہونا تحفظ کا باعث ہوتا ہے، کہیں صلح کرنا حفاظت کا باعث ہوتا ہے، کہ جس طرح سید الرسل نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ کسی دشمن کے مقابلے میں قیام کر لیں تو بھی امام ہے، دشمن اسلام کے مقابلے میں قعود اختیار کر لیں تو بھی امام ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو بھی وہ رہبر ہیں اور امام ہیں، اور اگر وہ صلح کا راستہ اختیار کر کے تھوڑی دیر کے لیے میدان سے باہر آ جائیں، اس ظاہری لحاظ سے میدان سے باہر آ جائیں تو بھی امام ہیں، کیونکہ وہ گویا پھر بھی اسلام کے تحفظ کا وار کر رہے ہیں اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بحث اپنے مقام پر جدا ہے کہ صلح حضرت امام حسن کس طرح اسلام کے تحفظ کا وسیلہ بنی اور کس طرح اسلام کے خلاف عمل کرنے والے طاقتوں کو ناکام کرنے کا ذریعہ بنی، لیکن بہرحال ہمیں تسلیم ہے کہ علی اور اس کے شیعہ ہمیشہ اسلام کے مدافع ہیں، اسلام کے محافظ ہیں۔ اس لیے میں اپیل کروں گا، اے شیعوں نے حیدر کرار، اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوانے والو، فقط اتنا نہ سمجھنا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ مقدسہ زبان پہ جاری کر لیا تو بس ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے اور ہم شیعہ ہو گئے۔ نہ، جب ہم نے یہ کلمہ علی ولی اللہ پڑھا تو اس پڑھنے سے ہمارے دوش پہ ذمہ داری سخت ہو گئی، ہمارے عہدے پہ ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا اور ہم اس گویا گروہ میں شامل ہو گئے اور ہم اس گروپ کے رکن بن گئے کہ جس نے اپنے دوش پہ لیا ہے دین اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا کے فریضے کو۔ بس اس لیے چاہیے کہ ہم واقعاً اپنے آپ کو شیعہ بنانے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ مرکزیت و محوریت کا اور یہ قیادت و رہبریت کا ہمیشہ شیعہ نے حیدر کرار کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ایک مرحلے تک ہمیں رہبر معصوم کی قیادت عنایت فرمائی گئی، امام معصوم کی قیادت عنایت فرمائی گئی، اور مسلسل ایک معصوم کے بعد دوسرا معصوم، دوسرے معصوم کے بعد تیسرا معصوم اس علی وقت ہونے کے فریضے کو انجام دیتا رہا اور مسلسل ہر دور میں ہونے والے اسلام پر حملوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ائمہ خدا، ائمہ اثنا عشر علیہم الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس فریضے کو انجام دیا۔ شاید کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ لفظ مرجعیت جو میرے موضوع کا حصہ تھا اس کو چھوڑ کر میں امامت کی طرف چلا گیا۔ نہیں میرے محترم دوستو، میں اس حوالے سے مرجعیت کو اتنا وسیع مانتا ہوں کہ اس حوالے سے میں علی کو بھی مرجع زمان مانتا ہوں، میں ہر معصوم کو اپنے زمانے کا مرجع مانتا ہوں، کیونکہ مرجع وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف امت اور قوم رجوع کرے اور اس سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرے اور اس کے بتائے ہوئے نسخوں کے مطابق عمل کرے اور اس عمل کے ذریعہ اپنے فریضے سے سبکدوش ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی مرجعیت معصوم ہوتی ہے اور کبھی مرجعیت عادل ہوتی ہے، اس لیے کہ جس وقت کے غیبت معصوم ہوئی اور امام زمان علیہ السلام کہ جو دراصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہمارا مرجع معصوم موجود ہے اور ہمیں عصمت بھری مرجعیت آج بھی حاصل ہے، لیکن مصلحت کے تقاضے کے مطابق حضرت امام زمان نے جب غیبت کبریٰ کو اختیار کیا تو اس وقت انہوں نے قوم کو بدون مرجع نہ چھوڑا، بلکہ عصمت کے ساتھ ساتھ ملتے ہوئے دوسرے درجے والی مرجعیت کی نشاندہی اپنی امت اور قوم کو کر کے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ نہ تمہارا فریضہ بدلا ہے اور نہ تم فریضے سے سبکدوش ہو سکو گے جب تک کہ تم اپنے مرجع کے سہارے سے قدم آگے نہ بڑھاؤ گے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ غیبت کے لیے ہمیں مرجعیت عادل کا تعارف کروایا، عصمت اور عصمت کے بعد درجہ ہے عدالت کا۔ آپ اگر غور فرمائیں یہ مسئلہ تقلید اور وہ مرجع اعظم جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے تعارف کے لیے ائمہ خدا علیہم الصلوۃ والسلام نے
ہمیں کس قسم کا مرجع تسلیم کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور کس کی طرف جھکنا، کس کی تقلید کرنا اور کس سے اپنے فرائض کی سبکدوشی میں رہنمائی حاصل کرنا، کس قسم کے مرجع کا ہمیں تعارف کرایا ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کی طرف توجہ کریں جو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ہمیں فرمائے ہیں، تو اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ فقط علم نہیں ہے کہ جو مرجعیت کے لیے کافی ہے، بلکہ علم برتر کے ساتھ ساتھ عدالت کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ہم بہت بڑے عالم کو فقط اپنا مرجع تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عادل وقت بھی کیوں نہ ہو، اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عارف بالزمان ہو، وقت کی نزاکت کے مطابق اپنی ملت اور اپنی امت کو رہنمائی کر سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے فرمائے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث جو مشہور بھی ہے حضرت جناب امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب احتجاج تبرسی سے آپ کی خدمت میں نقل کروں، تاکہ آپ کی خدمت میں یہ واضح ہو کہ ہمارا ہاتھ ہمیں کس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اور ہم نے زمانہ غیبت میں کس کو تسلیم کرنا ہے، کہ جس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ایسے رہبر اور ایسے مرجع کا سہارا ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت جناب امام ابو محمد العسکری یعنی 11ویں امام سے ایک روایت ہے کتاب احتجاج تبرسی میں کہ جو آپ سے اس قول کے بارے میں ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ قال ھذہ القوم من الیہود۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ فرمائیے یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پھٹکار ہے اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب کو بنا لیتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنی بنی بنائی کتاب کے بارے میں پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ فرمائیے مولا کن کے متعلق ہے یہ آیت؟ قال ھذہ القوم من الیہود، حضرت نے فرمایا یہ یہودیوں کے ایک گروہ کے متعلق ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے کلام بنایا اور امت کے سامنے یہ کہہ کے پیش کر دیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال رجل للصادق علیہ السلام، ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزاری اذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود الا كعوامنا يقلدون علماءهم الى ان قال۔ اس شخص نے ایک عجیب سا سوال کر دیا، کہنے لگا مولا یہ فرمائیے آپ جو یہودی عوام کی مذمت فرما رہے ہیں، یہ یہودی عوام کیسے قابل مذمت ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ تو کتاب کی پہچان فقط اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے علماء سے سنیں، جو کچھ انہیں علماء بتائیں گے وہ اس کو کتاب اللہ کے طور پر تسلیم کر لیں گے، اور جب وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہوئے ان سے کتاب سن کر اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو کیسے وہ اپنے علماء کی بات ماننے پر قابل مذمت ہو گئے؟ اور اگر وہ اپنی علماء کی بات ماننے پر قابل مذمت ہیں تو حل عوام الیہود اللہ کا عوامنا، ہمارے عوام اور یہود کے عوام میں اس لحاظ سے کیا فرق ہوگا کہ ہمارے عوام بھی تو اپنے علماء کی بات مانتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں، یہود کے عوام بھی اپنے علماء کی بات مان کر ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر یہودی عوام اپنے علماء کی بات مانے وہ قابل مذمت، تو ہمارے عوام اگر اپنے علماء کی بات مانے تو وہ کیوں قابل مذمت نہیں ہوں گے؟ اگر علماء کی بات ماننا مذمت کی بنیاد ہے تو یا یہود کے عوام کی مذمت بھی نہیں ہونی چاہیے اور یا ہمارے عوام کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ ایک شخص نے کس کی خدمت میں سوال کیا؟ حضرت امام صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا۔ اس کے جواب میں حضرت جناب امام صادق نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بین عوامنا و عوام الیہود فرق من جہت و تسویت من جہت، دیکھو ہمارے اور یہود کے عوام کے درمیان ایک لحاظ سے فرق موجود ہے
اور ایک لحاظ سے برابری موجود ہے. ایک لحاظ سے دونوں برابر ہیں, ایک لحاظ سے دونوں میں فرق ہے. اما من حیث الاستواء فإن اللہ ذم عوامنا بتقلیدہم علماءہم کما ذم عوامہم. دیکھو برابری کے لحاظ سے جس نقطے میں ان یہود کے عوام کی مذمت کی گئی ہے, اس نقطے میں اگر ویسے ہی ہمارے عوام بھی کریں گے تو ہمارے عوام بھی مذمت میں ان کے برابر ہوں گے. اس لیے دونوں کی حیثیت برابر رہے گی. اما من حیث افترقوا, ایک نقطہ ہے جس کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس لحاظ سے ان کے عوام قابل مذمت بنتے ہیں, ہمارے عوام قابل مذمت نہیں بنتے ہیں. فرمایا وہ کون سا نقطہ ہے؟ فرمایا اما من حیث افترقوا فإن عوام اليہود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم. دیکھو یہودی عوام جو ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے علماء واضح طور پر جھوٹ بولتے ہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے علماء حرام کھاتے ہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے علماء رشوت خور ہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے علماء پیسے لے کر احکام کو بدلتے ہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں یہ ان کا فسق و فجور ہے اور ایسے فاسقوں کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. نہ اللہ کی کسی بات پر جو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بیان کریں اور نہ وسائط بین الخلق والبین اللہ بننے کے لحاظ سے جو کچھ یہ ہمیں بیان کریں, ہمیں ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. یعنی حضرت فرماتے ہیں عوام جانتے تھے کہ ہمارے علماء فاسق ہیں, ہمارے علماء بد کردار ہیں, لیکن ان بد کردار علماء کی بد کرداری کو جاننے کے باوجود پھر وہ ان علماء کی بات مان لیتے ہیں اور ان کی تقلید کر لیتے ہیں. فَلِذَلِكَ ذَمَّهُمْ, اس وجہ سے اللہ نے ان عوام کی بھی مذمت کی ہے. یعنی معلوم ہوا کہ جو عوام اپنے علماء کے کردار کی پرواہ کیے بغیر ان کے مقلد بن جائیں تو وہ قابل مذمت ہیں. وَكَذَلِكَ عَوَامُنَا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاہر والعصبیت الشدید والتکالب علی الدنیا حرامها. اسی طرح ہمارے عوام بھی جب یہ پہچان لیں کہ ہمارے علماء میں فسق ظاہر موجود ہے, تعصب سخت موجود ہے, دنیا پر کتوں کی طرح جھپٹنے کا جذبہ موجود ہے, حرام پر وہ اپنے آپ کو گراتے نظر آتے ہیں. فمن قلد مثل ہؤلاء, جو ہمارے عوام میں سے بھی اس قسم کے علماء کی تقلید کرے گا, فَهُوَ مِثْلُ الْيَهُودِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِيدِ. ایسا شخص اور ایسے عوام ان یہودیوں کی مثل ہیں کہ جن یہودیوں کی اللہ نے اپنے علماء کی تقلید کرنے میں مذمت فرمائی ہے. لِفَسَقَتِ عُلَمَائِهِمْ, کہ جس طرح انہوں نے اپنے بد کردار علماء کی تقلید کی اور قابل مذمت قرار پائے, ہماری امت کے عوام بھی اگر اپنے بد کردار علماء کی تقلید کریں گے تو قابل مذمت قرار پائیں گے. لہذا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِّ أَن يُقَلِّدُوهُ. یہ حدیث ہے کہ جو عام طور پر آپ کے سامنے ممبروں پر تقلید کے باب میں پڑھی گئی ہوگی اور آپ نے شاید کئی مرتبہ اس حدیث کے اس جزوے کو سنا ہوگا. میں نے مناسب سمجھا کہ یہ حدیث جس بڑی حدیث کے اندر اقتباس کے طور پر آپ کو بیان کی جاتی ہے, اس پوری روایت کو آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ نظر آ جائیں. حضرت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ, سن لو فقہاء میں سے جو اس کردار کا مالک ہو کہ صَائِنًا لِنَفْسِهِ, اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, حَافِظًا لِدِينِهِ, اپنے دین کی محافظت کرنے والا ہو, مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ, اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرنے والا ہو, مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ, اپنے مولا کے امر کا تابعدار اور اطاعت کرنے والا ہو. ان صفات کے مالک جو فقہاء موجود ہوں, فَلِلْعَوَامِّ أَن يُقَلِّدُوهُ, عوام کو چاہیے کہ ایسے فقہاء کی تقلید کریں اور ایسے فقہاء کو اپنا مرکز مانیں
ایسے فقہا کی طرف رجوع کریں اور ان کو اپنا رہبر و قائد تسلیم کر کے اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے رہبر تسلیم کریں۔ پس آگے جملے حضرت نے فرمایا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَّةِ لَا كُلُّهُمْ۔ جان لو کہ ان صفات اور ان کمالات پر پورا اترنے والے بعض فقہاء الشیعہ، بعض فقہاء شیعہ ہو سکتے ہیں، لا کلہم سارے کے سارے ان صفات پر اترنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ فإن من رکب من القبائح والفواحش مراکب علماء العامہ فلا تقبلوا منہم عنا شیئا۔ دیکھ لو کہ جو اس قسم کی کبھی حرکتیں کرے اور اس قسم کے فواحش کا ارتکاب کرے جیسے کہ علماء عامہ کرتے رہے ہیں، فلا تقبلوا منہم عنا شیئا۔ جب وہ لوگ ایسے فقہا کہ جو ان جیسے کردار کے مالک ہوں فواحش و بد کرداری میں، تو جب وہ ہماری طرف سے کوئی بات تمہارے سامنے نقل کریں فلا تقبلوا منہم عنا شیئا، تم ہماری طرف سے کوئی بھی نقل کی جانے والی بات ان کی زبان سے قبول نہ کرنا، ولا کرامہ، اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا كَثُرَ التَّخْلِيطُ فِيمَا يَتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ۔ اور یاد رکھو جو باتیں ہم اہل بیت سے نقل کی جاتی ہیں اس میں کافی حد تک لوگوں نے خلط و ملط کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّلُونَ عَنَّا، کیونکہ بعض فاسق لوگ ہماری باتیں آ کے سنتے ہیں، فَيُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ، پھر بسا اوقات اپنی جہالت کی وجہ سے اس میں کچھ تحریفیں کرتے ہیں، وَيَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، اور اس میں پھر وہ کچھ غلط باتیں جو ہیں اپنے طور پر داخل کر لیتے ہیں، لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کی معرفت انتہائی قلیل ہوتی ہے، وَآخَرُونَ يَتَعَمَّدُونَ الْكِذْبَ عَلَيْنَا، اور کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف جھوٹ بکنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سازش کے ذریعہ وہ ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا اور ایسے لوگوں کو پہچان کے رکھنا اور ان کی تقلید نہ کرنا۔ پس میرے محترم دوستو، یہ ایک مفصل روایت تھی جو وقت کی نزاکت کے مد نظر میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھی، اگرچہ کہ اس باب میں اور بھی بہت کچھ مواد موجود ہے، لیکن میں نے فقط مناسب سمجھا کہ یہ نقطہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ تشیع بغیر مرجعیت کے نہیں ہے، لیکن مرجعیت یہاں کوئی چودھری پن کا نام نہیں، یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ کا نام نہیں، یہاں کوئی لوگوں کے پارٹی چیئرمین ہونے کی قسم کی نیت کی چیز نہیں ہے۔ یہاں مرجعیت دراصل اس اہم ترین منصب الہی کو انجام دینے کا ایک فریضہ ہے کہ وہی انجام دے سکتا ہے جس کے دل میں علوی جذبہ موجود ہو، جس کے قلب میں حسینی جذبہ موجود ہو، جو اس قدر عظیم پختہ کردار کا مالک ہو کہ وہ کٹ تو سکتا ہو لیکن اپنے تشیع کو ناکام ہوتا دیکھنا برداشت نہ کر سکتا ہو۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی سختی کے ساتھ حضرت امام صادق آل محمد نے اپنے فقہا کا تعارف کرانا چاہا ہے۔ پس مرجعیت اپنے مقام پر ایک وہ منصب الہی ہے جو بعد از امامت نیابت امامت کے طور پر اس شخصیت کے دوش پہ آتا ہے جو ان مناصب کا اہل بھی ہوتا ہے اور امت کے ادارہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس قوم کو اپنے اہم ترین فرض کو ادا کرنے کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور الحمدللہ